الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، پوری دنیا کے حالات اس وقت بڑے سنگین ہیں. ایک طرف کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، دوسری طرف فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیلیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم اور زیادتیاں ہمارے سامنے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کے بہانے وہاں کے مسلمانوں پر، وہاں کے باشندوں پر یہ ظلم و زیادتی کیوں ڈھا رہی ہے؟ ہیکل سلیمانی ایک بہانہ ہے. اس کی آڑ میں وہ لوگ بیت المقدس کو اور تمام انبیاء سابقین اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو شہید کرنا چاہتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے سلسلہ نبوت کے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا. ان کا یہ دعویٰ تاریخ کی آئینے میں دیکھا جائے تو یہ جھوٹا ہے. ذرا جانتے ہیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے بیت المقدس کے بارے میں، کہ بیت المقدس کن کن ادوار سے گزرا ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ 300 سال قبل مسیح کنعانیوں نے، یبوسیوں نے، جو عربوں کی ایک شاخ تھی، انہوں نے یہاں پر آ کر اپنی بستیاں آباد کی تو انہوں نے اس کی تعمیر کی. 1850 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور یہاں کے بادشاہ سے ملے. 931 تا 970 قبل مسیح القدس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی ہے. انہوں نے اسے تعمیر نہیں کیا، پہلی بار تعمیر نہیں کیا، تعمیر پہلے سے تھا، صرف ان کی حکومت رہی ہے. 588 قبل مسیح بخت نصر بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں اس کو تباہ کر دیا گیا، یہاں کے یہودیوں کو قیدی بنا لیا گیا. اس کے بعد 135 سن عیسوی میں رومی بادشاہ حدریان نے یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا. اس کے بعد 400 سے 636 عیسوی میں القدس بزنطینی کے استعمار کے زیر نگی رہا ہے. اس کے بعد 15 سن ہجری میں مطابق 636 عیسوی میں مسلمانوں نے معرکہ یرموک کے بعد ان علاقوں کو آزاد کروایا. اس کے بعد سن 17 ہجری مطابق 638 میں 3000 صحابہ نے اسے فتح کیا اور یہودیوں کے پادری نے شہر کی چابیاں اور القدس کی چابیاں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور معاہدہ کیا. اس کے بعد 493 سن ہجری مطابق 1099 عیسوی میں صلیبیوں اور یہودیوں نے یہاں پر قبضہ کیا. 583 سن ہجری مطابق 1187 میں ایک زبردست معرکہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور ان کی جد و جہد کی انتہا ہوئی. ان صلیبیوں کو شکست فاش دی اور القدس کو آزاد کروایا اور وہاں پر سلطان نور الدین زنگی کا بنایا ہوا تاریخی منبر نصب کیا. اس کے بعد 658 سن ہجری مطابق 1260 میں معرکہ عین جالوت ہوا جس میں القدس کو تاتاریوں نے آزاد کرایا. اس کے بعد 934 ہجری مطابق 1516 عیسوی میں عثمانی خلافت نے اسے اپنا حصہ بنا لیا. پھر اس کے بعد 1336 سن ہجری مطابق 1917 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور القدس پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. پھر اس کے بعد فی الفور 1917 ہی میں ایک معاہدہ ہوا، اس کے تحت یہاں یہودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا. 1338
1968 سن ہجری مطابق 1948 عیسوی میں فلسطین کے 87% علاقے میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور پھر 1968 سن عیسوی مطابق 1387 ہجری میں یہودیوں نے فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1408 سن ہجری مطابق 1987 عیسوی میں یہودیوں کے خلاف جد و جہد اور جہاد کا اعلان ہوا، جو جد و جہد آج تک جاری ہے، اور یہ ایک لڑائی اور جو جنگ اب چھڑی ہے، اللہ کرے کہ اب اس کے اختتام کا وقت ہو اور القدس پھر سے آزاد ہو، اور یہاں پر آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرمائے، اور کسی اپنے بندوں میں سے کسی کو سلطان نور الدین زنگی یا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی بنا کر یہاں بھیجے، جو اس کو پھر سے آزاد کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمانوں کے تمام مراکز کی، حرمین کی اور القدس کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔